علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جنت میں لے جانے والے آسان ترین عمل۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، دو خصلتیں ایسی ہیں جو مسلمان ان کو حاصل کریں گے جنت میں داخل ہوں گا۔ سنو، وہ نہایت آسان ہے لیکن ان پر بہت کم لوگ عمل پیرا ہیں۔ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر 10 بار کہے۔ راوی فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلمات انگلیوں پر شمار کرتے دیکھا۔ مزید سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کلمات زبان پر 150 ہے لیکن میزان پر 1500 ہے۔ نیز فرمایا، بستر پر جاؤ تو سبحان اللہ، الحمدللہ دونوں 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار کہو۔ یہ زبان پر تو 100 ہے لیکن میزان پر 1000 ہے۔ یہ فرما کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو دن رات میں یہ 2500 نیکیاں کرتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، ہم ان کا کیسے خیال نہیں رکھیں گے جبکہ اس قدر آسان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں سے کوئی ایک نماز میں ہوتا ہے، اس کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے فلاں بات یاد کرو، یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ایسا نہ کرے، یعنی یہ کلمات پڑھنا ترک کر دے۔ جب آدمی بستر پر سوتا ہے تو شیطان بھی آتا ہے، اسے سلاتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ سو جاتا ہے اور یہ کلمات پڑھنے سے رہ جاتا ہے۔ کیا مالدار غریبوں سے عمل میں سبقت رکھتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فقراء مہاجرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مالدار لوگ بلند مراتب اور ابدی نعمتیں لے گئے، وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں اور ہماری طرح روزے بھی رکھتے ہیں، انہیں مال میں فضیلت حاصل ہے، وہ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں اور صدقہ بھی دیتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے ذریعے تم ان لوگوں کے ساتھ مل جاؤ جو تم سے آگے ہیں اور ان پر سبقت لے جاؤ جو تم سے پیچھے ہیں، اور کوئی بھی تم سے افضل نہ ہو سوائے اس شخص کے جو تمہاری طرح عمل کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ تسبیح، تحمید اور تکبیر کرو۔ حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح، تحمید اور تکبیر پڑھنے کی کیفیت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں کہے، سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر، اور ان میں سے ہر ایک 33 مرتبہ کہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، دنیا میں صاحب مال ہونا کوئی کمال نہیں، حقیقت میں تو مالدار وہی ہے جو قبر صاحب حسن اعمال ہے۔ چونکہ غربا اور مساکین کو دنیا میں کافی تکالیف بھی اٹھانی پڑتی ہے، اس لیے ان کی احادیث مبارکہ میں کافی حوصلہ افزائی بھی فرمائی گئی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ دنیا کا مال کوئی حیثیت نہیں رکھتا، وہ سراسر وبال ہے۔ مکاشفۃ القلوب میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حکایت حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ایک تخت پر سوار تشریف لے جا رہے تھے، جنات و انسان دونوں طرف قطاروں میں زمین پر کھڑے تھے جبکہ پرندے آپ پر سایہ کناں تھے۔ ایک عابد عبادت گزار شخص یہ دلکش منظر دیکھ رہا تھا۔ آپ علیہ السلام کی وسیع و عریض سلطنت کی تعریف کی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مومن کا نامہ اعمال میں ایک بار تسبیح یعنی 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنا سلیمان بن داؤد کے تمام ملک سے بہتر ہے، کیونکہ یہ ملک فنا ہو جائے گا مگر تسبیح باقی رہیں گی۔ تمام گناہ معاف ہو۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہے، پھر 100 کی گنتی پوری کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، خواہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔
پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، جہاں جہاں تمام گناہ معاف ہونے کی حدیث مبارک میں فضائل وارد ہوئے ہیں، ان کے بارے میں اکثر محدثین کرام فرماتے ہیں کہ ان سے مراد صغیرہ چھوٹے گناہ ہیں، کبیرہ بڑے گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ نماز کے بعد کی تسبیحات کے بارے میں بھی اور متعدد روایات آتی ہے جن میں مختلف گنتی دی ہوئی ہے، لہٰذا آپ جس حدیث پر چاہے عمل کرے، ہو سکے تو اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار مختلف نمازوں کے بعد جدا جدا تعداد والی حدیثوں کے مطابق تسبیحات پڑھ لے تاکہ تمام حدیثوں پر عمل ہو جائے۔ خیر، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نے تمام حدیثوں کو جمع کر دیا ہے، تاہم چند حدیثوں پر تو آپ کا عمل ہو ہی جائے گا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ حدیث مبارکہ میں جہاں بھی جس بھی ورد کی جو گنتی دی ہوئی ہے، قصداً اس میں کمی بیشی نہ کرے، ورنہ مخصوص فضیلت حاصل نہ ہوگی، کیونکہ چابی کے دندانے کم ہو جائے تو بھی تالا نہیں کھلتا، اور اگر ایک آدھ دندانہ بڑھ جائے تب بھی تالا نہیں کھلتا۔ اس معاملے میں عقل یہ دخل نہیں چلے گا کہ زیادہ پڑھ لینا کیا حرج ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو ہر رکعت میں 3 سجدے اور 4 کی بجائے 5 رکعتیں کیوں نہیں پڑھتا؟ نماز کے بعد والی تسبیحات کی مزید روایات: 11 بار سبحان اللہ، 11 بار الحمدللہ اور 11 بار اللہ اکبر پڑھے، یہ سب 33 بار ہوئے۔ 10 بار سبحان اللہ، 10 بار الحمدللہ اور 10 بار اللہ اکبر پڑھے۔ نماز کے بعد چند کلمات پڑھے جاتے ہیں جن کا ہر فرض کے بعد یاد کرنے والا ثواب سے محروم نہیں رہتا، وہ یہ ہے: 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر۔ جو شخص فرض نماز کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ کہے، اس کے گناہ اگر سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ ہو بخش دیے جائیں گے۔ یا ہر ایک کو 25 مرتبہ پڑھے، یا سبحان اللہ اور الحمدللہ میں سے ہر ایک کو 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار، لا الہ الا اللہ 10 بار کہے، یا اسی طرح اللہ اکبر بھی 33 بار کہے، یا سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر ہر ایک کو 100 بار، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ کے ساتھ پڑھے تو اگر اس کی خطائیں سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں گی تو یہ کلمات ان کو ہٹا دیں گے۔ احد پہاڑ سے زیادہ ثواب: تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا: کیا تم میں سے کوئی ایک ایسا ہے جو روزانہ جبل احد شریف کے برابر عمل کر لیا کرے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا: یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی طاقت کون رکھتا ہے؟ فرمایا: ہر ایک اس کی طاقت رکھتا ہے۔ عرض کیا: سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کر؟ دریائے رحمت جوش میں آیا اور فرمایا: سبحان اللہ کا ثواب احد سے بڑھ کر، لا الہ الا اللہ کا ثواب احد سے بڑھ کر، الحمدللہ کا ثواب احد سے بڑھ کر ہے، اللہ اکبر کا ثواب احد سے بڑھ کر ہے۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، احد شریف میں مدینہ طیبہ کے ساتھ ہی وہ مشہور پہاڑ ہے جس کے دامن میں غزوہ احد واقع ہوئی تھی۔ یہ پہاڑ نہایت خوش نصیب ہے، اس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی کا کئی بار شرف حاصل ہوا ہے۔ حدیثوں کے مطابق یہ پہاڑ جنت میں داخل ہوگا۔ اس کی وسعت تقریباً 4.25 میل ہے، وزن تو اللہ عز و جل اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانے۔ اگر ایک بار بھی آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا، احد شریف کے وزن سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہو سکے تو روزانہ یہ 3 کلمات ضرور کہہ لیا کرے: اللہ اکبر 10 بار، سبحان اللہ 10 بار، اللہم اغفر لی 10 بار، انشاءاللہ نفع ہی نفع ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم اشہد، سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، آمین یا رب العالمین۔